يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. آمین. مختصر حمد و ثنا کے بعد جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور بات صاف اور سیدھی کیا کرو. یہاں پر صاف اور سیدھی بات سے مراد وہ بات ہے جو سچ پر مشتمل ہو، یعنی سچ بات کرو، جھوٹ اور ہیر پھیر سے بچو. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمیشہ اگر سچ بولو گے تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے 3 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ. یہ حکم اللہ رب العالمین نے ان 3 صحابہ کرام کی توبہ قبول کرنے کے بعد مومنوں کو دیا جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو ان 3 صحابہ نے سچ بولا. ہم لوگ جنگ میں کیوں شریک نہیں ہو پائے تھے؟ بالکل سچ بول دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اپنے اس عذاب سے بچا لیا جس کی وعید اللہ رب العالمین نے منافقوں کو یوں سنائی کہ انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون. اللہ نے فرمایا وہ ناپاک ہیں، ان کے کرتوتوں کے باعث ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان 3 صحابہ میں سے ایک کعب بن مالک تھے. کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے وقت میں انتہائی خوشحال و مالدار تھا، باغات اور پھلوں سے لدے ہوئے تھا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو میرے پاس موٹا تازہ گھوڑا تھا، تیز رفتار گھوڑا تھا. میں نے یہ سوچا کہ اگر میں بعد میں بھی روانہ ہوا تو ان صحابہ سے جا ملنے پر قادر ہوں، یعنی ان سے جا ملوں گا. لیکن کہتے ہیں کہ میں اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے اتنا پیچھے رہ گیا، نہیں نکل پایا کہ صحابہ بہت دور نکل گئے. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام بہت دور نکل گئے، میں انتہائی پیچھے رہ گیا. میں نے بہت ان کا پیچھا کیا، جب نہیں ملے تو واپس میں مدینہ آ گیا. میں مدینہ آ گیا، لیکن مدینہ میں یہ بات مجھے افسردہ کر دیتی تھی کہ مدینہ میں میرے جیسا کوئی نہیں جو اس جنگ سے پیچھے رہا ہو، سوائے ان منافقوں کے یا معذور لوگوں کے جنہیں اللہ نے معذور قرار دیا ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لوٹے تو میں اللہ کے رسول کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جھوٹے عذر تلاش کرنے لگا. میں آپ لوگوں کو آج کے درس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اگر سچ بولو گے نا، انشاءاللہ دوستو زندگی میں ہمیشہ سکون رہے گا. جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، مطمئن نہیں رہتا، ہمیشہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہے گا. لیکن سچ بولے گا ہمیشہ مطمئن رہے گا. کعب بن مالک کہتے ہیں میں جھوٹے عذر تلاش کرنے لگا کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی سے کیسے بچوں. میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی سے کیسے بچوں، مجھے کوئی جھوٹا عذر دو. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول مدینے کی سرحد کے پاس پہنچ چکے ہیں، بس مدینہ پہنچنے والے ہیں، اس وقت میرے دل سے تمام جھوٹے عذر نکل گئے، خیالات نکل گئے، اور میں نے عزم کر لیا کہ اب سچ بول کر ہی نجات حاصل کروں گا. اللہ کے رسول آئے مدینے میں، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ کے رسول کا معمول تھا جب بھی سفر سے آتے تو مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اللہ کے رسول نے جیسی 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے سلام پھیر کر بیٹھے، منافقوں کی جو تھی تعداد، جو جھوٹے عذر بیان کرنے والے تھے،
جو جنگ سے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، ایک لائن لگ گئی اللہ کے رسول کے سامنے، 80 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹے عذر بیان کرنے لگے۔ اے اللہ کے رسول مجھے یہ عذر لائق ہو گیا، میں اس لیے پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے ظاہری عذر کو قبول کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی۔ اس کے بعد کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، آپ نے فرمایا کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے، تمہارا کیا عذر ہے؟ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں آپ کے علاوہ دوسرے کسی شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو ضرور اس کی ناراضگی سے بچ نکلتا، مجھے فساد و بلاغت دی گئی اللہ کے رسول جس کے بنا پر میں اپنا موقف منوا سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تو اللہ رب العالمین آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر کے مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اے اللہ کے رسول ابھی اگر میں سچ بولوں گا، آپ ناراض ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے سچ بولا۔ اے اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، میں اپنی سستی اور غفلت کی بنا پر اس جنگ سے پیچھے رہ گیا، باقی میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اما ھذا فقط صدقہ، اس صحابی نے سچ بولا، کعب بن مالک نے سچ بولا ہے۔ فقم حتی یقضی اللہ فیک، کعب اٹھ جاؤ اب اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا، اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ ناراض ہو گئے کعب بن مالک سے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں اٹھ کر چلنے لگا صحابہ دوڑ دوڑ کر مجھ سے ملنے لگے کہ بڑے آئے سچ بولنے والے، یعنی صحابہ ڈانٹنے لگے بڑے آئے سچ بولنے والے، ارے تم بھی کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتے محمد رسول اللہ قبول کر لیتے اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے باقی لوگوں نے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے صحابہ سے کہا کیا کوئی اور ہے جس کا معاملہ میرے معاملے جیسا ہو، یعنی انہوں نے بھی سچ بولا۔ انہوں نے کہا دو اور لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، کون ہے؟ وہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، انہوں نے بھی سچ بولا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو منع کر دیا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، مدینے میں بالکل بائیکاٹ، ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی تو گھر میں رو رو کر دن اور رات گزارنے لگے، اور جہاں تک میرا تعلق تھا میں مضبوط دل کا مالک تھا، مضبوط اعصاب کا مالک تھا، میں بازار میں بھی گھومتا تھا، میں محمد رسول اللہ کے سامنے بھی آتا تھا، مسجد میں جب نماز پڑھتا، جب میں نماز میں ہوتا تو محمد رسول اللہ مجھے دیکھتے رہتے، اور جب میں سلام پھیر کر محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتا، ہائے اللہ کے رسول نظریں ہٹا لیتے مجھ سے، نظریں ہٹا لیتے اللہ کے رسول۔ کہتے کہ اسی طرح میرے دن اور رات گزرنے لگے، صحابہ اور اللہ کے رسول ہم سے اس طرح کنارہ کش ہو گئے، اس طرح بے رخی اختیار کی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگا کہ مدینے کی یہ سرزمین بھی اب وہ نہیں رہی جسے میں پہلے جانتا تھا۔ 40 دن نکل گئے ہمارے، 40 دن نکل گئے۔ 40 دن گزرنے کے بعد محمد رسول اللہ کے ایک اور حکم آتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ گھر میں بات کرنے والی صرف ہماری بیویاں تھیں اور کوئی نہیں تھا مدینے میں، کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیویوں کو مائکے بھیج دیا، میں نے اپنی بیوی کو اس کے مائکے بھیج دیا۔ اس طرح 50 راتیں گزر گئی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں ابھی تک مجھے رونا نہیں آیا تھا۔ جب 40 دن گزرے غسان کے بادشاہ کا خط مجھے ملا، اس نے خط میں یہ لکھا تھا کعب بن مالک کو کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، یعنی محمد رسول اللہ نے بات چیت اور صحابہ نے تم سے بات چیت بند کر دی ہے، تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی۔ ارے تم اس طرح کے آدمی نہیں جسے اس طرح ٹھکرا دیا جائے۔ غسان کا مالک کہتا ہے، غسان کا بادشاہ کعب بن مالک سے کہتا ہے چلے آؤ ہمارے پاس، چلے آؤ، مطلب اسلام کو چھوڑ دو، ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہارے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار، ہم تمہیں اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے تیار۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غسان کے بادشاہ کے خط کو میں نے توڑا اور کہا کہ اللہ یہ ایک اور آزمائش ہے، یہ ایک اور آزمائش ہے۔ 50 راتیں اس طرح گزر گئی۔ 50ویں رات گزرنے کے بعد میں نے نماز فجر اپنے گھر کی چھت پر ادا کی، اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری وہی حالت تھی جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ۔ اللہ اکبر۔
کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی تھی، ان کی جانیں ان پر تنگ ہو چکی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رب نے سچ کہا قرآن میں، ضاقت علیہم الارض، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ہم پر تنگ ہو چکی تھی، ہماری جانیں ہم پر تنگ ہو چکی تھی۔ اسی دوران جب 50 راتیں گزر گئی، میں نماز فجر پڑھ رہا تھا، جیسے ہی میں نے سلام پھیرا اچانک کسی نے چیخا اور چیخ کر کہتا ہے یا کعب ابن مالک ابشر، اور کعب ابن مالک خوشخبری ہو تمہیں، اللہ نے تم لوگوں کی توبہ قبول کر لی۔ کتنے؟ 50 دنوں کے بعد توبہ قبول ہوئی، اور 50 دنوں میں مدینے میں کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں کہ اللہ نے تم لوگوں کی سن لی، توبہ قبول کر لی۔ کعب بن مالک کہتے میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آیا اور صحابہ ہم لوگوں کو خوشخبریاں سنا رہے تھے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کعب جب سے تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا ہے، آج کے دن تمہارے لیے سب سے زیادہ بابرکت اور تمہارے لیے زیادہ اچھا دن ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کی توبہ قبول کی، توبہ کی قبولیت کے شکرانے کے طور پر میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور کعب بن مالک دوسرا جملہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ہماری توبہ قبول کی ہے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مصیبت سے نکالا ہے۔ اے اللہ کے رسول میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب جب تک زندہ رہوں گا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ اکبر، جب تک زندہ رہوں گا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں اس دن سے لے کر جو محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آئندہ بھی اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ میں جھوٹ سے بچوں گا۔ کیا پتا چلا انسان اگر جھوٹ سے بچ جائے نا تو اللہ رب العالمین بڑی بڑی مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، دلوں کو تسلی مل جاتی ہے۔ انسان اگر جھوٹ سے بچ جائے، سچ بولے تو اللہ توبہوں کو قبول کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ دعا کرتا ہوں بار الہ سے اللہ ہمیشہ ہر پوزیشن میں، ہر حال میں، ہر ماحول میں ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، جھوٹ سے بچائے اللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔